بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے مجھے آج خوشی یہ ہے کہ ہمارے ینگسٹرز اور جو ہمارے نئے آنے والے دوست ہیں پروفیشن کے اندر، ان میں یہ جذبہ ہے کہ وہ سیکھنا چاہتے ہیں، اور ایسی نشست میں آپ لوگ آج شامل ہو رہے ہیں کہ جہاں پہ پریکٹیکل ورک جو ہمیں کسی بھی ٹرائل پروسیڈنگز میں درکار ہوتا ہے اس کی بات کرنے اور سننے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے۔ گزارش یہ ہے کہ ٹرائل پروسیڈنگز چاہے وہ میجسٹیریل ٹرائل ہو یا وہ سیشن ٹرائل ہو، اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک اگر آپ کو ان چیزوں کا بخوبی اندازہ نہ ہو تو وہ چیزیں آپ کو پریکٹیکلی بکس کے اندر ملتی ہیں، لیکن ان کی انٹرپریٹیشنز جب تک آپ نہیں پڑھتے، اور میں کہتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو انٹرپریٹیشن سے بھی بڑھ کے پریکٹیکلی جو کیا جا رہا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جیسے آپ بیل پروسیڈنگز، لازمی بات ہے کہ اگر آپ ٹرائل نہیں ابھی تک کر سکے یا کر رہے ہیں تو بیل پروسیڈنگز میں سے ضرور آپ گزرے ہوں گے اور آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ اب بیل پروسیڈنگز کے حوالے سے شورٹی بانڈز کا بہت زیادہ آپ ذکر سنتے ہیں کہ جی یہ فلاں کی بیل ہے سبجیکٹ ٹو فرنشنگ آف بیل بانڈز اب اتنا اتنا۔ اب بیل بانڈ جو ہیں وہ آپ منشی سے کہتے ہیں، وہ بیل بانڈز بھرتا ہے اور بھر کے وہ کورٹ میں چلا جاتا ہے اور وہ پروسیڈنگ مکمل ہو جاتی ہے، ایک روبکار تیار ہوتی ہے اور روبکار جیل جاتی ہے اور اس شخص کو ریلیز کر دیا جاتا ہے۔ لیکن بیل بانڈ جو ہیں وہ سیشن کورٹ سے یا کچہری سے ہم خریدتے ضرور ہیں فارم، لیکن وہ پرووائڈڈ ہیں اکارڈنگ ٹو لا کہ آپ کو وہ بیل بانڈز کا اسپیسیفائڈ فارم جو ہے وہ پرووائڈڈ۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ فارم کہاں پہ ہے۔ اب آسان حال یہ ہو گیا کہ کلرک ہمارا وہ ساری پروسیڈنگ کرتا ہے، تو ہم یہ کہیں کہ ہم اس چیز سے، کیونکہ یہ کاری کلرک نے لینا ہے تو ہم نہ کریں۔ ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ فارم کہاں پہ پرووائڈڈ ہیں اور وہ فارم کس طریقے سے ہم نے لینے۔ اب نارملی کہا جاتا ہے کہ یہ کچا مچلکا، جی پکا مچلکا۔ اب انٹرم بیل کی پروسیڈنگز کے اندر جب ایڈ انٹرم بیل دی جاتی ہے تو اس میں آپ کا جو مچلکا ہے اس کو عرف عام کچا مچلکا کہتے ہیں، اور جب بیل کنفرم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ اس کو ایک فائنلی جو مچلکا دینا، اب اس کے فارم ہی ڈفرینٹ ہے CRPC کے اندر جہاں پہ پرووائڈ کیے گئے۔ لیکن سب سے پہلے اگر آپ ٹرائل کرنا چاہتے ہیں تو جو بکس آپ کے پاس، اگر آپ فوجداری، کیونکہ ہم یہاں پہ ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ کرمنل ٹرائل ہے، تو کرمنل ٹرائل کے اندر سب سے پہلے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بکس آپ کو درکار ہیں کسی بھی فوجداری ٹرائل کے لیے وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ دیکھیں نارملی ہمارا میجسٹیریل ٹرائل جو ہے وہ پینل اوفینسز کے حوالے سے ہوگا یا کچھ ادر لاز کے حوالے سے ہو سکتا ہے، جیسے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے حوالے سے، یا اسپیشل اسٹیچوٹس ہیں، چھوٹے چھوٹے اوفینسز ہے، کائٹ فلائنگ ہے، جو PPC کے علاوہ ایسے اوفینسز ہیں جو ادر دین PPC ہیں، تو وہ بیسیکلی بک جو بیسک لا ہے وہ PPC پاکستان پینل کوڈ جو ہے تعزیرات پاکستان آپ کے پاس۔ اب ان بکس کے اندر باخدا میں کسی ادارے کی تشہیر کرنے کے لیے نہیں یہاں بیٹھا، لیکن میرا کام ہے کہ اگر ٹرائل کی بات میں کروں تو میں آپ کو بکس بھی ریفر کروں کہ جن بکس کو میں یوز کرتا ہوں اور ایز اے ریفرنس یوز کرتا ہوں، اور اس کا لاجک بھی بتاؤں گا کہ کیوں میں آپ کو وہ بک ریفر کر رہا ہوں۔ اب سب سے پہلی چیز جو چیز آپ کے سامنے آتی ہے کہ ایک اوفینس، اس اوفینس کی ڈیفینیشن آئدر وے وہ اوفینس کوگنیزیبل ہے، نان کوگنیزیبل ہے، آئدر وے وہ اوفینس کمپاؤنڈیبل ہے، نان کمپاؤنڈیبل ہے، آئدر وے وہ اوفینس بیلیبل ہے یا نان بیلیبل ہے۔ اب اس چیز کو PPC میں پرووائڈ نہیں کیا گیا، اس چیز کو پرووائڈ کیا گیا سیکنڈ اسکیجول آف CRPC کے، وہاں پہ پینل اوفینسز دیے گئے ہیں کہ فلاں اوفینس جو ہے وہ قابل دست اندازی پولیس ہوگا، ناقابل دست اندازی پولیس ہوگا، کوگنیزیبل ہوگا، نان کوگنیزیبل ہوگا، بیلیبل ہوگا، نان بیلیبل ہوگا، کتنی سزا ہوگی، ٹرائل میجسٹریٹ کرے گا یا ادر سیشن ٹرائل ہوگا۔ مطلب اب
میں نے جب پی پی سی کو پڑھنا شروع کیا، مختلف بکس پڑھی، تو ایک خانزادہ پبلیکیشنز کی پی پی سی مجھے پسند آئی۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ اس کے ہر سیکشن کے اندر انہوں نے سیکنڈ اسکیجول کا وہ اس سیکشن کے حوالے سے پرووائڈ کر دیا ہے کہ آپ کو سی آر پی سی کا سیکنڈ اسکیجول نہیں کھولنا پڑے گا، آپ کو وہیں پہ پرووائڈ کر دیں گے کہ اگر 302 انہوں نے دیا ہے، اس کی ڈیفینیشن دی ہے، تو وہ ساتھ ہی آپ کو سیکنڈ اسکیجول دے دیں گے کہ آئدر وے 302 کاگنیزیبل اوفینس ہے، نان بیلیبل ہے، ٹرائبل و سیشن ہے، مطلب آپ کا کام تھوڑا سا آسان کر دیا۔ اب اسی طرح سے ہماری کسی بھی سیشن ٹرائل اور میجسٹریل ٹرائل کے لیے فوجداری وکیل کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ میجر ایکٹ کا آپ کے پاس ہونا اور میجر ایکٹ کو ایکسیس کرنا، یہ دو باتیں ہیں۔ بہت سے دوست آپ کے یہاں پہ ہوں گے جن کے پاس میجر ایکٹ ہے، نہیں بھی ہے تو آپ لائبریری سے لنکڈ ہے، لیکن آپ کی ایکسیس نہیں ہوتی۔ اور میجر ایکٹ کو ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا لیبوریس سا کام ہے، لیکن اگر آپ میجر ایکٹ سے دوستی لگائیں گے تو آپ کی فوجداری وکالت کے اندر گرپ دن بدن بڑھتی جائے گی۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ کے پاس پرووائڈ کیے گئے ہیں اس میجر ایکٹ کے اندر، جیسے میں ابھی ریفر کروں گا کہ ایم محمود صاحب کی میجر ایکٹ کو میں اس لیے ریفر کرتا ہوں کہ وہ ریسنٹ لا جو آ رہا ہے وہ آپ کو ججمنٹس دیتے ہیں، اور جو وہ ہیڈ نوٹ دیتے ہیں۔ ہمارا لا کی بکس کے اندر ایک بہت بڑا ٹربل جو ہمیں فیس کرنا پڑا وہ یہ تھا کہ ارلی ڈیز کے اندر ہم نے میجر ایکٹ سے اگر تیاری کی، ہیڈ نوٹ لے کے گئے، اور جب فائنلی ہم نے آرگو کرنے کے لیے کیس لا نکلوایا تو ہیڈ نوٹ کچھ تھا اور کیس لا ہمارے اگینسٹ تھا۔ تو ایم محمود صاحب کا یہ تھا کہ وہ میجر ایکٹ ایک تو ریسنٹ ججمنٹس وہ اس کو بہت زیادہ ریوائز کرتے رہتے ہیں، اور جو ریسنٹ لا آتا ہے، جیسے ابھی آپ کے سامنے میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ پینل کوڈ کو اگر آپ دیکھیں، آپ سارے لا پڑھ کے آئے ہیں، پریکٹسنگ لائر ہیں، جنرل ایکسیپشنز کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو جنرل ایکسیپشن کے اندر ایک چائلڈ کے حوالے سے نو اوفینس کی ایکسیپشن کے اندر پہلے 7 سال ایج تھی، اب اس کو 10 سال کر دیا گیا۔ اب اگر آپ کے پاس ایک پینل کوڈ کی بک یا میجر ایکٹ ایسا ہے جس میں 7 سال ہی دیا ہوا ہے، تو آپ کیس تیار نہیں کر سکیں گے رسپیکٹو آف دی فیکٹ کہ آپ کا تو 9 سال کا بچہ جو ہے وہ تو جنرل ایکسیپشن میں آ رہا ہے، آپ کو تو آگے کیس تیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اوفینس جو ہے وہ اوفینس ہے ہی نہیں۔ تو بک کی سلیکشن اور بک کا ریفرنس کرمنل پریکٹس کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھنگ ہے جس کو آپ کو نوٹ کرنا ہے۔ اب اس کے بعد جو بہت بڑی اور امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے اس سارے معاملے کا کہ فوجداری قوانین کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر پولیس آرڈر کا بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ پولیس رولز 1934 نو ڈاؤٹ کہ جو پولیس پروسیڈنگز کرتی ہے وہ ساری کی ساری پولیس رولز کے اندر پرووائڈڈ ہے، چاہے وہ کوئی رجسٹر روز نامچہ ہو، چاہے وہ رجسٹر نمبر 19 ہو، چاہے وہ رجسٹر نمبر 21 ہو۔ اب ان پولیس رولز کے حوالے سے میں اس بات کو آپ کے سامنے کیٹیگریکلی اس چیز کا کنفیس کرتا ہوں کہ ہمارا قصور ہے کہ ہم لوگ جو سلیبس دے رہے ہیں آج تک ہم آپ کو پولیس رولز کبھی سلیبس میں شامل ہی نہیں ہیں۔ پولیس پروسیڈنگز بہت امپورٹنٹ ہے، آپ پولیس رولز کو اٹھا کے دیکھیں، پولیس رولز کے اندر پرووائڈ کیا گیا ہے فرام دی ویری فرسٹ لنک ٹو دی لاسٹ لنک کہ جب تک آپ پولیس رولز کی کوئی اچھی بک نہیں پڑھیں گے آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ سیف کسٹڈی جو ہے وہ کس طریقے سے مینٹین ہوگی، اور آپ بینگ اے ڈیفینس لائر آپ اگر سیف کسٹڈی کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح سے بریک اپ کریں گے۔ رجسٹر نمبر 19 جو ہے کوئی بھی چیز اگر محرر کے حوالے ہوتی ہے فار دی سیف کسٹڈی تو اس کو مینشن کرنا ہے مد نمبر ڈال کے روز نامچہ نمبر رجسٹر نمبر 19 میں، لیکن آپ کیسے ریفر کریں گے جب تک آپ نے پولیس رولز نہیں پڑھے ہوں گے، کیونکہ سلیبس میں تو آپ کو نہیں پڑھا ہے۔ اب پولیس رولز کا بھی جیسے میں آپ کو بکس ریفر کر رہا ہوں اسی طرح پولیس رولز کی آپ کوئی بھی بک لے لیں
لیکن پولیس رولز کو پڑھنا اور اس کو بائیفرکیٹ کرنا بڑا ضروری ہے کہ رجسٹرز کون کون سے ہیں. جیسے فرد مال آپ ایک محرر پہ ریفر کریں اس کو کہ جی آپ دیکھیں جی آپ سیف کسٹڈی کے حوالے سے جرا کر رہے ہیں اور آپ اسے کہیں کہ جی آپ نے رجسٹر نمبر 21 کا جو تھا وہ کاٹا تھا, تو وہ آپ کا ایک مذاق بن جائے گا. ایک تو اس پولیس والے کو پتہ چل جائے گا کہ وکیل صاحب جو ہے نا پولیس رولز نہیں جانتے, اور دوسرا جج صاحب کو بھی پتہ چل جائے گا کہ بھائی جان جو ہیں یہ ہوا میں بات کر رہے ہیں. تو اس لیے اسپیسیفکلی آپ جب تک, کیونکہ کراس ایگزامینیشن جو ہے میں کہتا ہوں کہ وہ خدا داد صلاحیت ہے, لیکن اس خدا داد صلاحیت کو آپ پالش کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس متعلقہ قوانین پر آپ کی گرپ ہوگی. اور وہ گرپ جو ہے وہ کس طریقے سے ہوگی کہ جب تک آپ نے متعلقہ قوانین کو پراپر طریقے سے پڑھا نہیں ہوگا. اور پڑھنا کس طرح ہے کہ وہ بک آپ کے پاس اچھی ریفرنس بک ہو جس کو آپ پڑھیں. دیکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں اب اسی سیکوینس میں اگر آپ چلے تو میں ایک اور کنفیشن کروں گا کہ جس چیز پر ہماری فوجداری وکالت بیس کرتی ہے وہ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر ہیں. اور ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو آپ کے سلیبس میں نہیں پڑھائے گئے, حالانکہ یہ آپ کا سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے. اب میں کس طرح اس کو اپنے اس بات کو اسٹرینتھن کروں گا کہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ از پرووائڈیڈ ان قانون شہادت, لیکن کہیں پہ لکھا ہے قانون شہادت کے اندر کہ پروسیجر کیا اڈاپٹ کیا جائے گا؟ نہیں لکھا ہوا کہ اگر تعداد کتنے لوگوں پہ مشتمل ہوگی, ڈمیز کس قسم کے ہوں گے, ان کی ایجز کیا ہوں گی. اگر کوئی کلپریٹ جو تھا اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا تو یہ مینڈیٹری ہو جائے گا کہ تمام ڈمیز کو بھی ہیلمٹ پہنا کر شناخت کروائی جائے. اب یہ پرووائڈ کیا گیا ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر کے اندر. ہیبیس کارپس آپ کی پرووائڈڈ ہے 491 کے اندر, لیکن ہیبیس کارپس کے اندر کہاں پہ پروسیجر پرووائڈ کیا گیا؟ دیٹ از پرووائڈڈ ان ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر, کہ آپ کو وہاں پہ رول آف نسی دیا گیا اور اس کا پروسیجر دیا گیا کہ رول آف نسی کو آپ کس طریقے سے جاری کریں گے اور کس طریقے سے سرچ ہوگی اور وہ سارا کا سارا معاملہ. اسی طریقے سے قانون شہادت بڑی امپورٹنٹ سبجیکٹ بھی بنے گا اور اس کی بک بھی بنے گی. اب قانون شہادت کے حوالے سے جو میں اپنی وکالت میں آج تک بک یوز کرتا آیا ہوں, شوکت محمود صاحب کی جو قانون شہادت کی بک ہے, دیٹ از مچ گڈ بک کہ اگر آپ ارلی سٹیج پہ بھی سٹارٹ کریں گے تو آپ کو مشکل نہیں لگے گی. آسان الفاظ میں اس کی انہوں نے پورے طریقے سے سائنوپسس دیے ہیں, لیٹسٹ لا وہ ریوائز کرتے ہیں, تو آپ کو چیزیں اس میں سے آسانی ہو جاتی. کیونکہ اگر آپ قانون شہادت کی بے ریڈنگ کریں تو آپ کو اس کی بے ریڈنگ کی سمجھ نہیں آتی unless and until کہ آپ انٹرپریٹیشن اس کی پڑھتے ہیں. جیسے فار دی سیک آف آرگومنٹ آپ 498 پڑھیں تو مجھے بتائیں کہ 498 کے اندر انٹرم بیل کا یا پری ریسٹ بیل کا کہاں پر مینشن ہے. جو میرے پاس CRPC ہے اس میں تو نہیں ہے. تو جب تک آپ ہدایت اللہ کیس نہیں پڑھتے, انٹرپریٹیشن نہیں پڑھتے, ارشد کیس نہیں پڑھیں گے, مراد خان کیس نہیں پڑھیں گے, قدرت بی بی کیس نہیں پڑھیں گے, ود پیسج آف ٹائم انٹرپریٹیشن کی گئی. اسی طرح قانون شہادت کے حوالے سے بہت سی آرٹیکلز ایسے ہیں جن کو ریسنٹ جو ججمنٹس تھیں اس کے تھرو انٹرپریٹیشن کی گئی. اب اسی طریقے سے CRPC اگر آپ دیکھیں تو ایم محمود صاحب کی یا شوکت محمود صاحب کی CRPC میں اپنے استعمال میں رکھتا ہوں اور اس میں سے میں نے ہمیشہ ہیلپ لی. شوکت محمود تھوڑی سی لینتھی ہو جائے گا, ارلی سٹیج پہ آپ کو تھوڑا سا مشکل لگے گا, لیکن ایم محمود صاحب کی CRPC جو ہے وہ ایزیسٹ فارم میں آپ کو سبجیکٹ سے آسان الفاظ میں آپ کو آپ کی فہم کے مطابق آپ کو سمجھ آ جائے گی. اب اس کے بعد بکس کے ریفرنس سے ہم نکلیں تو فوجداری وکالت کے اندر مختلف سٹیجز کے اوپر گزر کے ایک چلان عدالت میں آتا ہے, لیکن ارلیسٹ پاسبل سیکوینس کے اندر سمجھنے کے لیے آپ کو میں ایسے ڈاکومنٹس بتاؤں گا, یا اگر ابھی ہم ایگزامپل لے لیں, آپ کے سامنے اگر میں کویسچن کروں, 5 لوگوں کو میں ابھی کویسچن کروں گا اور وہ بتائیں گے کہ کتنے ڈاکومنٹس پر مشتمل ہوتی ہے ایک جوڈیشل فائل. آپ بتائیے کتنے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں؟
نہیں نمبر بتا دے کتنے ہوں گے, 5, 10, 12, 15 کتنے ہوں گے, کتنے ڈاکومنٹ ہو سکتے ہیں؟ 6-7. ہمارا ہمیشہ فوکس ایف آئی آر پر رہا. دیکھیں ایف آئی آر درج ہونے سے پہلے بھی پروسیجر اور اس کی سٹیجز ہیں, اور ایف آئی آر درج ہونے کے بعد بھی اس کی سٹیجز ہیں. اب ان سٹیجز کا ہمیں پتہ ہونا, سب سے پہلے ایک فوجداری وکیل کو ان سٹیجز سے بخوبی واقف ہونا ہے اور ان ڈاکومنٹ سے بخوبی واقف ہونا ہے. جیسے فار دی سیک آف آرگومنٹ آپ کے والیٹ کے اندر مختلف ڈاکومنٹس ہیں. اگر آپ ٹریفک وارڈن کو وہ آپ سے لائسنس مانگے اور آپ اس کو جم خانے کا کارڈ دے دیں, کیسا لگے گا؟ اور آپ جم خانے والے بھی جا کے اپنا ٹریفک لائسنس کا کارڈ دے دیں تو کیسا لگے گا؟ ایسے لگے گا کہ یہ اناڑی ہے, اس کو نہیں پتا کہ کون سا ڈاکومنٹ. تو سب سے پہلے ان ڈاکومنٹ سے واقف ہونا ایک فوجداری وکیل کی بیسکس میں سے شامل ہے کہ ڈاکومنٹ ہے کیا, اور اس ڈاکومنٹ کی وجہ کیا ہے, اور اس کا پروسیجر کیا ہے, اور ان ڈاکومنٹس کی سٹیج کیا ہے, اور ان ڈاکومنٹس کو اگر ڈیلے سے بنایا گیا تو وہ ڈیلے کیا فیٹل ہوگا. اور اگر آپ فار دی سیک آف آرگومنٹ کہ ہم اس سائڈ کے صوفے کے لوگوں کو سمجھیں گے کہ یہ کمپلیننٹ سائڈ سے وکالت کر رہے ہیں, ہم ادھر سے سمجھیں گے کہ یہ ڈیفینس لائن سے کر رہے ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات رکھتا ہوں کہ ججمنٹس آپ کے پاس آ رہی ہیں کہ جو ڈیلیڈ ایف آئی آر ہے, ڈیلیڈ ایف آئی آر کے فیٹل ہو جائے گا پروسیکیوشن کے لیے. یہ کہیں گے کہ جناب کیونکہ تھانہ 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا تو جناب اس میں ایف آئی آر رجسٹر کرنے میں ڈیلے ہوا. سر علاقہ کے سیاسی لوگ ملزمان کے ساتھی تھے جس وجہ سے تھانہ مینج تھا اور ایف آئی آر درج نہیں کر رہے تھے, تو 22 بھی کی اور ڈائریکشن پہ ڈیلے انہوں نے جسٹیفائی کر دیا. اب ادھر سے اسی ڈیلے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ڈیلیڈ ایف آئی آر, یہ دیکھیں جناب ابھی یہ قاسم کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ڈیلے جو ہے اماؤنٹس کے کنکوکشن کی گئی ہے اور ٹیوٹرنگ کی گئی ہے, وٹنسز موقع پہ موجود نہیں ہیں, آنسین اکرت. مطلب ایک ہی چیز کو دو نظروں سے آپ دیکھ رہے ہیں, کمپلیننٹ سائڈ بھی اور ایکیوز سائڈ. مطلب ایک جسٹیفائی کر رہا ہے اپنے سیکوینس میں, دوسرا جسٹیفائی کر رہا ہے اپنے سیکوینس میں. تو یہ ورسٹائل وکیل جو ہے ایک ورسٹائل کریکٹر ہے کہ ابھی آپ ادھر سے کھڑے ہو تو اس کو آپ ان کے ذمہ ڈال دیں گے, آپ ادھر سے کھڑے ہو تو آپ ان کے ذمہ ڈال کے اپنا فائدہ لیں گے. تو ورسٹائل آپ ایک پرسنالٹی ہیں وکیل, اور آپ کو تبھی ورسٹائل ہوں گے جب آپ کو لا کی بیسکس کا اور ڈاکومنٹس کی بیسکس کا پتہ ہوگا. میں جام ریکویسٹ کروں گا سب کو ایک کاپی دے دیں جتنے آپ لا سکیں, یا باقی کاپی کروا لیجیے گا. یہ میں نے کوشش کی ہے کہ ان ڈاکومنٹ سے آپ کو واقف کروں گا. یہ تقریباً ہماری جوڈیشل فائل کمپرائز ہونے میں اور جوڈیشل پروسیڈنگز ہونے میں کوئی تقریباً یہ 63 کے قریب ہم بن جاتے ہیں نارمل کورس کے اندر. لیکن اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی میں آپ کو جب آج ادھر جو لوگ بیٹھے ہیں انشاءاللہ تعالی آج کے بعد آپ کو اگر یہ کوئی سوال کرے گا تو یہ آپ کے لیے کبھی بھی مشکل نہیں ہوگا, بلکہ آپ کو یہ یاد رہے گا. یہ لائنوں میں دو دے دینا, 3 پھر بعد میں کاپی کروا لیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پولیس کے پاس اگر آپ اوفینسز کے حوالے سے دیکھیں تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے سسٹم کے اندر انڈکٹ کی گئی, پولیس ایمرجنسی 15 کا جو سیکوینس دیا گیا کہ آپ 15 پہ کال کرتے ہیں کسی بھی جرم ہونے کے بعد, تو 15 کی رپورٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ لوگ پولیس پروسیڈنگز دیکھتے ہیں, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آج 15 کی اطلاع پا کے میں موقع پہ پہنچا اور 15 کی اطلاع پانے پہ مجھے فلاں نے درخواست دی ہے یا فرد بیان دیا ہے, تو میں نے پولیس پروسیڈنگز کارروائی پولیس کر کے اندراج مقدمے کے لیے بھجوا دی. اب رپورٹ 15 کا جائزہ لینا بڑا ضروری ہے. اور 15 کا سسٹم یہ ہے کہ جب آپ کال کرتے ہیں تو اس کا 15 ڈپارٹمنٹ ہے جو ہر 15 آنے والی کال کی رپورٹ لکھتا ہے. جیسے روزنامچے میں رپورٹ ہے اس طرح ان کا رجسٹر روزنامچہ ہے جس میں رپورٹ لکھتے ہیں کہ آج 12:10 پہ 030040122424 سے فرحات شاہ صاحب نے کال کی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جی میں نے فلاں جگہ پہ یہ اکرنس دیکھا ہے
پولیس کی امداد کی ضرورت آ جائے. اب نارمل کورس کے اندر چلان کے ساتھ کارروائی کے اندر یہ ضرور لکھا ہوتا ہے کہ 15 کی میں کال پہ آیا ہوں، لیکن 15 کی کال خاموش ہوتی ہے. آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے سائل سے کہیں کہ یہ مجھے 15 کی کال کی کاپی لا کے پرووائڈ کرو. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 10 لوگوں کو FIR میں نامزد کر دیا جاتا ہے، 15 کی کال میں کالر لکھوا رہا ہوتا ہے کہ جی 2 لڑکے آئے ہیں، یا اکیلا لڑکا آیا اس نے فائرنگ کی اور وہ سمت شمال بھاگ گیا ہے. تو 15 کی جو رپٹ ہے یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو خود اس کا بخوبی جائزہ لیں، اور اگر آپ کے ڈیفنس کے حوالے سے وہ سوٹ کرتی ہو تو پھر آپ اپلیکیشن دے کے رپٹ روزنامچہ جو ہے وہ آپ 15 کا منگوا سکتے ہیں کورٹ کے اندر. 540 کے تحت آپ اپلیکیشن دے کے 15 کے انچارج کو طلب کروا سکتے ہیں. تو 15 کی رپٹ از دی بیسک ڈاکومنٹ جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور آپ اس کے حوالے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. سیکنڈ تھنگ از کہ 15 کی کال کے بعد جو پروسیڈنگ ہے کہ پولیس اس انسیڈنٹ پر رپورٹ کرتی ہے. یہ بڑا نیچرل سا فنومینا ہے کہ 15 پہ کال ہوتی ہے اور اس 15 کی کال پہ پولیس رسپونڈ کرتی ہے. اور آپ یہ لاہور شہر میں یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کے پاس آپ کو دوسرے شہروں سے زیادہ اپنے آپ کو شارپ مائنڈڈ رکھنا ہے. وہ کس طرح سے کہ آپ ہر گلی محلے کے کونے پہ لگا ہوا ایک سسٹم دیکھ رہے ہیں جس کو ہم سیف سٹی کے کیمرے کہتے ہیں. اب یہ چیز آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ سیف سٹی کے کیمراز جو لگے ہیں یہ کس لا کے تحت کام کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا آپ لوگوں نے؟ یا مجھے آپ یہاں سے کوئی بتا سکتے ہیں کہ یہ کیمرے کس لا کے تحت کام کر رہے ہیں؟ پتہ ہے کسی کو؟ سیف سٹی اتھارٹیز ایکٹ ہے. سیف سٹی اتھارٹیز ایکٹ کے اندر پرووائڈ کیا گیا ہے کہ یہ کیمرے کس طرح سے لگیں گے، اتھارٹیز کس طرح سے ہوں گی، ڈولفن اس کو کس طرح سے رسپونڈ کرے گی، اور کیا ان کی بنائی بھی فوٹیج ایڈمیسیبل پیس آف ایویڈنس ہوگی یا نہیں، اس کے اندر پرووائڈڈ ہے. تو یہ لاہور سے باہر نہیں ہے. تو آپ کو اس حوالے سے بھی ایک چیز آپ اپنے کیس کے حوالے سے میں آگے چل کے بتاؤں گا. پولیس رسپونڈ کرتی ہے تو پولیس کے پاس 2 طریقے ہیں پروسیڈ کرنے کے. ون از کہ وہاں پہ موجود شخص ان کو درخواست کے ذریعے اپنے ساتھ ہونے والا اکرس بیان کر دیتے ہیں، یا وہ اس کو اپنا بیان ریکارڈ کرا دیتا ہے. 2 ڈاکومنٹ ہیں. ون از اپلیکیشن فار دی رجسٹریشن آف کیس، ادر از فرد بیان کے وہ ریکارڈ پہ اس نے اس کا بیان پولیس والے نے لکھا ہے کہ فلاں یہ بیانی ہے کہ اس کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا. تو یہ 2 ڈاکومنٹس ہیں. اب اس کے بعد امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو پولیس والا وہاں پر جس نے رسپونڈ کیا ہے وہ پولیس پروسیڈنگز لکھے گا اس کے اوپر. اگر وہ درخواست ہے تو اس پہ لکھے گا، اگر اس نے فرد بنائی بیان کی، جو اس نے بیان ریکارڈ کیا، تو وہ اس کے اوپر پولیس پروسیڈنگ لکھے گا. جو آپ کو FIR رجسٹریشن ہونے کے بعد آپ کو نیچے کارروائی پولیس ملتی ہے. پڑھتے ہیں نا آپ FIR کے نیچے کارروائی پولیس کہ میں ماں فلاں 15 کی کال پہ پہنچا، فلاں نے مجھے درخواست دی، درخواست میں نے پڑھی، تحریر سے سر دست فلاں جرم بنتا تھا جو کہ قابل دست اندازی پولیس ہے. ارندہ کانسٹیبل کے ذریعے میں برائے اندراج مقدمہ تھانے بھجوا رہا ہوں، پرچہ درج کر کے عقب انچارج انویسٹیگیشن کو برائے تفتیش بھجوایا جائے. یہ پڑھتے ہیں نا آپ لوگ FIR کے نیچے. اب یہ بیسیکلی پولیس پروسیڈنگ ہے. اب پولیس پروسیڈنگ آپ کو پتہ ہے پروسیکیوشن ایگزیبٹ کراتی ہے آپ کے اگینسٹ کہ یہ فلاں صاحب انسپیکٹر ہے، اس نے پولیس پروسیڈنگ کی ہے، اس کو گواہ بنایا جائے اور اس کی پولیس پروسیڈنگ کو جس کے نیچے اس کے سائن ہے اس کو ایگزیبٹ کیا جائے. اب نارملی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی سادہ سی کارروائی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس 15 کی کال جو ہے متضاد ہے تو آپ اس پہ کنفرنٹ کر سکتے ہیں، اس کو آپ پٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں 15 کی کال پہ آئے، آپ نے پتہ کیا کہ 15 کی کال کس نے کی تھی، کب کی تھی، وقوع کا وقت کیا بتایا تھا، موڈ آف اکرنس کیا بتایا تھا. مانیں گے آپ 50% کیسز کے اندر ہمارے پاس موڈ آف اکرنس ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے، نمبر آف ایکیوز ڈفرینٹ ہوتا ہے، اسٹائل آف ویپن ڈفرینٹ ہوتا ہے، یہ مختلف چیزیں ہیں. اب اس کے بعد پولیس پروسیڈنگ کے بعد رپٹ روز نامچہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب رپٹ روز نامچہ یہ ہے کہ تھانے کے اندر آپ اگر کبھی گئے ہو اپنے کسی کام کے لیے، ویسے وکیل کو سائل کے لیے تھانے نہیں جانا، یہ پہلا فوجداری کا اصول ہے کہ آپ نے
سائل کے ساتھ تھانے نہیں جانا. لیکن اگر آپ کبھی گئے ہیں اپنے کسی کام کے لیے گئے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ گولڈن پنی والے رجسٹر آپ کو وہاں پہ محرر کے آس پاس پڑے ہوئے نظر آئیں گے. وہ مختلف رجسٹر ہیں جس پہ تھانہ کام کر رہا ہوتا ہے. ایک روز نامچہ ہے جس پہ وہ رپٹ کاٹ کے روز کی پروسیڈنگ جو صبح 8 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک اور رات 8 بجے سے لے کر اگلے دن صبح 8 بجے تک 12 آورس کے حوالے سے وہ اپنی رپٹ لکھتے ہیں کہ رپٹ نمبر فلاں بندہ آیا, اس نے یہ لکھوایا, یا جو یہ تحریر آئی ہے, یہ ایف آئی آر درج کاٹی, اور آپ ایف آئی آر کے اوپر پڑھتے ہیں کہ بحوالہ رپٹ نمبر فلاں, مطلب پرچے کا نمبر ڈیفرنٹ ہے اور رپٹ کا نمبر ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ رپٹ لکھنے تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. اب یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیر آر 2 types of offenses, either way cognizable, other way نان کوگنیزیبل. اب جو کوگنیزیبل ہے اس میں 154 کے تحت کارروائی ہے کہ پرچہ درج کر دینا ہے اور انویسٹیگیشن بھجوا دینی ہے انچارج انویسٹیگیشن کو. یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے جو نوٹ ڈاؤن کرنی چاہیے کہ پولیس آرڈر کے آنے کے بعد پولیس کو مختلف کلاسز میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا کہ آپریشنل ونگ جنہوں نے سرچ کرنا ہے, واچ اینڈ وارڈ کرنا ہے, پولیس پروسیڈنگز لکھنے تک یہ کارروائی ہے آپریشنل ونگ کی, اور پولیس پروسیڈنگز لکھنے کے بعد پرچہ درج کرنا بھی آپریشنل ونگ کا کام ہے. لیکن ایف آئی آر درج کرنے کے بعد اس کی تفتیش کرنے کے لیے پولیس آرڈر 2002 کے مطابق آپریشنل ونگ سیپریٹ ہے. لیکن کچھ ایسے اوفینسز ہیں جن کو سیکنڈ اسکیجول کے اندر لکھا گیا کہ جن کی تفتیش آپریشنل ونگ کر سکتا ہے, جس کو فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ نے اپنے نوٹیفیکیشن کے تحت ان کو الاؤ کیا ہو. اب بہت سے ایسے چھوٹے شہر ہیں جس کے اندر پولیس آرڈر کی وائلیشن کی جا رہی ہے کہ آپریشنل ونگ بھی وہی ہے اور انویسٹیگیشن بھی ونگ بھی وہی ہے. حالانکہ پولیس آرڈر جو ہے وہ یہ نہیں کہ صرف لاہور میں لاگو ہے, پولیس آرڈر تو پورے کے پورے پاکستان کے اندر لاگو ہے. جو لاہور میں ہو رہا ہے وہی گجرانوالہ میں ہونا چاہیے, جو گجرانوالے میں ہو رہا ہے وہی فیصل آباد ہونا چاہیے, جو فیصل آباد ہو رہا ہے وہی تانلے والا ہونا چاہیے. لیکن وہاں پر سٹاف کی کمی کی وجہ سے وہی آپریشنل ونگ بھی کر رہا ہے, وہی انویسٹیگیشن بھی کر رہا ہے. لیکن نارمل کورس کے اندر ایف آئی آر کے اندراج کے بعد ایف آئی آر بھی ایک ڈاکومنٹ ہو گیا, اور اس کے بعد ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے, آپ لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ زخمیوں کو اٹھا کر 1122 لے جاتی ہے اسپتال, تو 1122 بھی ایک انسیڈنٹ رپورٹ کرتا ہے. دیٹ از ویری ویری مچ امپورٹنٹ کہ 1122 جو انسیڈنٹ رپورٹ کرتا ہے اس انسیڈنٹ کے اندر جو پیچھے میری سسٹرز کھڑی ہیں, آگے آ جائیں پلیز, آگے آ جائیں, بلی جگہ دو یار, آگے آ جائیں آپ لوگ, آ جائیں آپ لوگ بھی جو پیچھے کھڑے آگے آ جائیں, جگہ ہے, بیٹھے بیٹھے بیٹھے. اب 1122 جو ہے وہ جتنی کال 1122 ریسیو کرتا ہے, جیسے 15 کی کال ریسیو ہوتی ہے, اسی طرح 1122 جو ہے وہ بھی اپنا پورا کا پورا ایک انسیڈنٹ جو ہے اس کو رپورٹ کرتے ہیں. ان کے پاس بھی ایک پورا سینٹر ہے جو پورا باقاعدگی سے. اب یہ بھی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کہ 1122 کا انسیڈنٹ جو ہے اس کو آپ پورے طریقے سے کوشش کریں کہ اپنے سائل سے انسیڈنٹ اس دن کا آپ منگوائیں. کئی دفعہ ایسے ہمارے پاس فیکٹس آئے کہ 1122 مضروب کو اٹھا کے لے گئی ہوتی ہے اور وہ وہاں پہ جا کے اسپتال میں اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے, اور وہاں انہوں نے لکھوایا ہوتا ہے کہ جی نامعلوم ہے, جی کہاں کا رہنے والا ہے, نامعلوم جی. اب مدعی جب ایف آئی آر درج کراتا ہو کہتا جی میں تو خود اٹھا کے لے گیا تھا. اب انسیڈنٹ اگر وہاں پہ 1122 نے لکھوایا ان نون, تو ایک بات آپ نے نکالی, ایک ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا کہ اگر چشمدید اس کے ساتھ تھے جو کہ اس کا بھائی ہے یا اس کا بھتیجا ہے یا اس کا ہمسایا, تو ان نون کیسے ہو گیا یہ. تو بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے 1122 کا وہ انسیڈنٹ رپورٹ شیٹ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کئی دفعہ آپ کے لیے بھی
فائدہ مند ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس ڈاکومنٹ کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اب ایف آئی آر کے اندراج کے بعد اکارڈنگ ٹو پولیس آرڈر انویسٹیگیشن ونگ نے کرنی ہے. انویسٹیگیشن ونگ کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر ایف آئی آر کی کاپی لینے کے بعد موقع کا ملاحظہ کرتا ہے, جس کو ہم فرسٹ انسپیکشن کہتے ہیں. اور اگر آپ 241 سی آر پی سی دیکھیں یا 265 دیکھیں, ون از میجسٹیریل ٹرائل اینڈ ادر از سیشن ٹرائل, کہ اس کے اندر آپ کو انسپیکشن نوٹ کا ذکر ملے گا. کہ انسپیکشن نوٹ جو ہے وہ جیسے آپ کو 161 کی کاپی ملنی ہے, اسی طرح انسپیکشن نوٹ بھی ایک ایکیوزڈ کا رائٹ ہے کہ اس کو پرووائڈ کیا جائے گا. اب انسپیکشن نوٹ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید انسپیکشن نوٹ جو ہے نا کوئی سیپریٹ سیکوینس ہے. سب سے پہلے پولیس جب موقع کو کارڈن آف کرتی ہے انویسٹیگیٹنگ ایجنسی, تو وہ وہاں پہ مختلف پروسیڈنگز کرتی ہے. موقع ملاحظہ کرنا, موقع ملاحظہ میں کیا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اسپاٹ ریکوریز کرنی ہے کہ آئدر وے اگر ویپن یوز ہوا ہے, خول پڑے ہوں گے وہاں پہ, خول چلیدہ ہیں, چلے ہوئے خول ہیں, ان خول کو اکٹھا کرنا ہے انہوں نے, اس کی فرد بنانی ہے. اب یہ فردات جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ فرد مقبوضگی چلیدہ خول کیا ہے کہ جو خول چل گیا وہاں موجود تھا اسپاٹ پہ, اس کو انہوں نے بذریعہ فرد قبضے میں لیا. خون موقع پہ پڑا ہے, اب انہوں نے اس خون کو بذریعہ روئی یا بذریعہ مٹی انہوں نے قبضے میں لیا, اس کی فرد بنائی ہے انہوں نے. اب اس کے بعد انہوں نے جو وہاں پہ کام کرنا ہے اس میں کیا امپورٹنس ہے کہ 161 کے سٹیٹمنٹ انہوں نے موقع پہ لکھنے ہیں, کن کے, چشمدید گواہان کے. اور جو اسپاٹ ریکوریز کے اندر وٹنسز ہیں جو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں ان فردات کے فٹ نوٹ پہ اپنے سگنیچر, ان کے بھی 161 کے سٹیٹمنٹ لکھنے ہیں. اب ان سٹیٹمنٹس کے ساتھ جو بہت اہم کرنے والا کام ہے, سب سے پہلے جو فوت ہو چکا اس وقت اس کی انکویسٹ رپورٹ انہوں نے بنانی ہے, جس کو ہم رپورٹ مرگ کہتے ہیں. اور رپورٹ مرگ کا فارم بھی جو ہے وہ بیسیکلی مختصر حالات اس کو کہتے ہیں. بیسیکلی دیٹ از دی انسپیکشن نوٹ, کہ وہ تفتیشی نے جو موقع ملاحظہ کیا ہے وہ اس کو مختصر حالات لکھتا ہے کہ جی ایف آئی آر یہ بیان کی تھی مدعی نے, اور میں ایف آئی آر کی کاپی لینے کے بعد موقع پہ آیا ہوں, میں نے موقع پہ کیا کیا کام کیا, میں نے یہاں پر اسپاٹس ریکوری کی, میں نے یہاں پہ فردات بنائی, میں نے یہاں پہ 161 کے اسٹیٹمنٹ لکھے, میں نے یہاں پہ فلاں کام کیا, اور اب میں مزید تفتیش کے لیے آگے پروسیڈنگز کو لے کے چلتا ہوں. اب مختصر حالات کے بعد جو چیز ضروری ہے اس کے لیے, اب اس نے پروسیڈنگ کرنی ہے کہ جو لوگ فوت ہو گئے ان کا پوسٹ مارٹم کروانا ہے. اب پوسٹ مارٹم سب انسپیکٹر بوٹے کے کہنے پہ نہیں ہونا, دیٹ از پرووائڈیڈ کہ وہ اس کی ڈاکٹ جاری کروائے گا. اور ڈاکٹ کیسے جاری کروائے گا کہ متعلقہ ایس پی صاحب کو ایک درخواست لکھے گا کہ درخواست برائے کیے جانے جاری انگریزی ڈاکٹ, کس لیے کہ جی اس کا پوسٹ مارٹم کرانا ہے. آپ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کو لکھیں کہ وہ ڈاکٹ جو ہے وہ جاری کرے, ہم جاری کی جائے ایس پی آفس سے, اور اس کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے. تو یہ اپلیکیشنز جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. اب یہ اپلیکیشنز اس طریقے سے امپورٹنٹ ہے کہ کچھ لوگ زخمی ہیں, کچھ لوگ فوت ہو گئے. جو فوت ہو گئے ان کی رپورٹ مرگ بن گئی, جو زخمی ہیں اسٹیٹمنٹ بننے کے بعد فارم مضروبی ہم اس کو کہتے ہیں, فارم مضروبی بنانے کے بعد اس نے اس کا ایم ایل سی کرانا ہے, تو اس کے لیے اس کو اپلیکیشن درکار ہے کہ اس کو ڈاکٹ جاری کیا جائے, کہ اس کا ایم ایل سی کروایا جائے. تو اس کی بھی وہ درخواست تیار کرے گا تفتیشی. اب پوسٹ مارٹم کے ساتھ اگر ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اور یہ ساری کی ساری کارروائی ہوئی ہے, کیونکہ ڈیڈ باڈیز تو فوراً بھجوا دینی ہے. موقع پہ قتل ہو گیا یا ہسپتال جا کے ہوا, اس کو ڈیڈ ہاؤس بھجوانا ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے, لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں, کہ وہ مورچری جو ہے لاہور کی بڑی مورچری جو ہے میو ہاسپٹل کے ساتھ ہے, لیکن اب جنا ہسپتال کے ساتھ بھی پوسٹ مارٹم کی فیسلٹی پرووائڈ کی گئی ہے. تو اس سیکوینس کے اندر ہیلتھ رولز جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, ہمیں پڑھنے پڑتے ہیں ہیلتھ رولز کے. ابھی آپ ارلی سٹیج پہ دیکھتے ہیں کہ جی میڈیکل جو ہے وہ کتنے دن کے اندر چیلنج کیا جا سکتا ہے, بورڈ کیسے کانسٹیٹیوٹ ہوگا, پروونشل بورڈ کیسے بنے گا, یہ ہیلتھ رولز ہیں.